يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق اللہ العظیم۔ لائق احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، معززات مستورات ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے ہادی برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور خاتم النبیین نبی بنا کے بھیجا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو شریعت عطا کی گئی ہے وہ شریعت آخری شریعت ہے۔ آپ کی نبوت کے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، آپ کی رسالت کے بعد کوئی رسالت نہیں ہے، اور آپ کی شریعت کے بعد کوئی دوسری شریعت نہیں ہے۔ حضرات، دنیا میں کئی لوگ ایسے آپ کو تاریخ میں ملیں گے جنہوں نے نبوت کے اس قلعے پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے نامراد ہوئے، ناکام ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے اس رسالت کے مشن کو، نبوت کی اس تعلیم کو جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالی نے نازل کی، اسے آج 15ویں صدی میں ہم تک پہنچانے کا بھی اہتمام کیا ہے۔ آج یہ ہماری نسل موجود ہے، جب ہم نہیں تھے اس شریعت کا الہامی پیغام اس وقت ہمارے آباء و اجداد تک بھی پہنچا تھا، اور پھر ان سے پیچھے چلے جائیے، ان کے آباء و اجداد تک بھی پہنچا تھا، اور جب وہ نہ رہے
ان کی اگلی نسل تک مشن آیا، وہ پیغام آیا۔ آج ہم ہیں وہ پیغام الہی، پیغام رسالت، پیغام نبوت، پیغام شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس ہے، ہم نہیں ہوں گے، ہم سے اگلی نسلوں تک بھی انشاءاللہ پہنچے گا۔ اس کا سبب کیا ہے کہ اس اللہ احکم الحاکمین نے اپنی اس شریعت کا پیغام پہنچانے کے لیے، اپنے اس دین کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اور مکمل شریعت کو تا قیامت محفوظ شریعت کے طور پر پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے رفقاء کا، صحابہ کرام کا انتخاب فرمایا تھا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کے، جب قرآن کریم نزول ہو رہا تھا، نازل ہو رہا تھا، قرآن کا نزول جاری تھا، تو سب سے پہلے مخاطبین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے۔ قرآن کا پہلا پیغام جن کو مخاطب کیا گیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ اور اس امت میں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اگر کوئی شخص سب سے پہلے اس شریعت پر عامل تھا، عمل کرنے والا تھا، تو وہ بھی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء اور صحابہ کرام تھے۔ اور پھر حضرات دیکھیے، یہ وہ لوگ ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کے ساتھی ہیں، حضر کے ساتھی ہیں، خلوت کے ساتھی ہیں، جلوت کے ساتھی ہیں، لیل و نہار کے ساتھی ہیں، صباح و مساء کے ساتھی ہیں، صبح و شام کے ساتھی ہیں، اندھیرا ہو، اجالا ہو، خوشی ہو، غمی ہو، الغرض کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقاء کار آپ کے صحبت میں نہ ہوں۔ حتیٰ کہ وہ خلوت کی وہ باتیں جو ایک میاں اور بیوی کے درمیان ہوتی ہیں، اس میں سے جو شرعی مسائل جو عوام کو بتائے جا سکتے تھے، سیدہ عائشہ نے وہ بھی بتا دیے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ بھی بتا دیے، سیدہ حفصہ نے، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ بھی بتا دیے۔ تو حضرات پھر ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہماری شریعت وہ شریعت ہے جس کو پہنچانے کا اہتمام اس رب جلیل رب العالمین نے کیا ہے۔ اور یہ وہ صحابہ کرام جو آپ کے ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے دین کی تعلیمات حاصل کرنے والے تھے، اور دین کی ان تعلیمات کو سب سے پہلے آگے نقل کرنے والے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہی رفقاء کار تھے۔ اور پھر حضرات کے بات ذہن میں رکھیے، آج اگر ہم ان کا احترام کم کر دیں، اگر ہم ان کا ادب کم کر دیں، ان کو برا کہہ لیں یا اپنے دل کی بھڑاس نکال لیں، تو میرے محترم بھائیو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ہمارا دین آیا ہی ان صحابہ کی وساطت سے ہے۔ ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کچھ بھی نہیں بتایا، ہمیں تو نہیں بتایا، آپ کے مخاطبین تو آپ کے رفقاء کار تھے۔ وہ تعلیمات میرے بھائیوں بتدریج نسل در نسل آگے منتقل ہوتے ہوتے آج ہمارے پاس محفوظ شکل میں موجود ہیں۔ تو اگر ہم ان کا احترام کم کرنے کی کوشش کریں، انہیں شریعت سے نکال دیں، ان کا کردار تسلیم نہ کریں، یا ان کے کردار کو مسلم نہ سمجھتے ہوئے ہم اگر ان کے کردار کو ختم کر دیں تو ہمارے پاس شریعت کی کوئی تعلیم بھی نہیں بچے گی۔ تو بھائیو یہ بات یہ مد نظر رکھیں کہ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو سب سے پہلے
ہدایت پانے والے، یہ راشدون ہیں، یہ مہتدون ہیں، اور یہ صراط مستقیم پر چلنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے مشن پر، آپ کی تبلیغ پر جان نچھاور کرنے والے یہی لوگ تھے۔ اور پھر آگے چلیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ کرام کے ایمان کی اس کیفیت کو آج عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے، اور جب ہم اس پر حقیقی معنوں میں غور کریں گے تو میرے بھائیوں ہمارا دل تسلیم کرنے پہ مجبور ہوگا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تصویر اگر کوئی نسل ہے تو یہ صحابہ کرام کی نسل ہے۔ تو حضرات آج ہم ایمان صحابہ کو ہی انشاءاللہ موضوع بحث بنائیں گے۔ صحابہ کرام کیا تھے؟ حضرات آپ سب سے پہلے آپ کو یہ بات جاننا ہوگی، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ اس حدیث کو سننے سے قبل یہ بات ذہن میں رکھیے، نہ میں صحابی بن سکتا ہوں نہ آپ بن سکتے ہیں، یہ کسی کی چاہت سے کوئی صحابی رسول نہیں بنتا، اگر بنتا ہوتا تو میں بھی بن جاتا، آپ بھی بن جاتے، یہ ایسے نہیں بنتا، یہ اللہ رب العالمین کی خصوصی عنایت ہوتی ہے، یہ اس خالق کائنات کا انتخاب ہے جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ان اللہ نظر قلوب بنی آدم، اللہ تعالیٰ نے بنو آدم کے دلوں کو جانچا، چیک کیا، فنظر قلب محمد خیر قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں سے بہتر پایا، اور جب بہتر پایا فاصطفاہ لنبیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت کے لیے جناب محمد مصطفیٰ کا انتخاب فرما لیا صلی اللہ علیہ وسلم، وَابْتَعَثَهُ لِرِسَالَتِهِ، اور الہامی پیغام کو پہنچانے کے لیے جناب حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ ثم نظر قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے دلوں کو جانچا، فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلوں کو پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں سے بہتر پایا، فجعلہم وزراء لنبیہ، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنے محبوب پیغمبر کا ساتھی، صحابی، وزیر اور مشیر مقرر کر دیا۔ حضرات یہ صحابہ کرام کا انتخاب ہے جو اللہ رب العالمین نے جناب حبیب کبریا خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا، اور جس طرح پوری دنیا میں سب سے بہتر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو پایا، پھر آپ کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری دنیا کے سب سے بہتر لوگ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا وزیر اور مشیر بنا دیا۔ حضرات یہ کسی چاہت سے نہیں ہوتا، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اور پھر یہ صحابہ کرام یہ ایمان کا معیار بنائے گئے، کیوں بنائے گئے؟ یہ وہ صحابی ہے میرے بھائیوں، اس لڑی کو دیکھیں کہ جس نے اپنا مال قربان کرنا ہے، جس نے اپنی جان قربان کرنی ہے، وہ ان صحابہ کرام میں شامل ہے۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے میرے بھائیوں اپنے جسم کو کوئلوں سے، چھڑیوں سے، پتھروں سے لہو لہان تو کرا لیا،
تلواروں کے زخم تو کھا لیے، تیروں کے زخم تو کھا لیے، لیکن محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہیں آنے دی۔ تو اللہ رب العالمین نے انہی صحابہ کرام کے ایمان کو معیار بنا لیا، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ ایمان لانا چاہتے ہو، ایمان لانا چاہتے ہو تو صحابہ کرام کا ایمان تمہارے لیے ایکسٹینڈڈ ہے، معیار ہے، اس جیسا ایمان لاؤ۔ ساری زندگی میرے بھائیوں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگیں لڑی، اپنے صحابہ کرام کو بھیجا، کبھی کسی صحابی نے یہ بات نہیں کہی کہ اللہ کے رسول اچھا آپ کے جانشین بنے، آپ ہمیں تلواریں دے کر لڑائی رکھتے ہیں، ہمیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ وہ صحابی ہیں جس صحابی نے جنگ بدر کے موقع پہ کہا تھا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں، اللہ کی قسم آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں۔ جس نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ اے نبی جاؤ تم لڑو، جا کے تمہارا رب لڑے، ہم آرام سے بیٹھے، ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ایسے نہیں تھے۔ کیسے تھے؟ صحابہ کا ایمان ہمارے لیے محبت کی کسوٹی ہے۔ اگر ہم اپنا ایمان پرکھنا چاہتے ہیں ان صحابہ کے ایمان سے میچ کر کے دیکھ لیں کہ اگر محبت ویسی ہے، اگر جذبہ ویسا ہے، اگر الفت ویسی ہے، اگر میرے بھائیوں کمٹمنٹ ویسی ہے جس طرح حضرات صحابہ کرام کی اللہ کے رسول کے ساتھ تھی، آپ کی شریعت کے ساتھ تھی، تو سمجھ لیں کہ ہم واقعتاً اپنے ایمان لانے میں، اپنا ایمان تسلیم کرنے میں، تسلیم کرانے میں، اپنا ایمان اللہ کے ہاں قبول کرانے میں کامیاب ہیں۔ اگر میرے بھائیوں مال قربان کرنے میں، جان قربان کرنے میں، رشتہ داریاں قربان کرنے میں، محبتیں قربان کرنے میں اگر ہماری برادری آڑے آ گئی، ہمارے والدین آگے آڑے آ گئے، ہماری اولاد آڑے آ گئی، ہمارے میرے بھائیوں کو رشتہ آڑے آ گیا، تو سمجھ لیجئے ابھی ایمان ہمارا ویسا نہیں ہے۔ آپ کو ایک واقعہ مختصر سا سناتا ہوں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں تھے، ہجرت کرنے لگے، اہل مکہ نے روک لیا، کہا تم کدھر جا رہے ہو؟ یہ سارا مال جو تم نے کمایا ہے یہ مکہ میں رہ کے کمایا ہے، جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا رہے ہو جاؤ، جا کے اس سے سارا کچھ لو، یہ مال آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ چھوڑ دیا۔ بتائیے ذرا آج ایک طرف ہمارا مال پڑا ہو، ایک طرف محبت رسول ہو، ہمارا ایمان کیا کہتا ہے؟ کہ ایمان تو چلو رب کو منامنو لیں گے، پیسہ تو نہ جانے دیں، پیسہ ہوگا تو سارا کچھ ہوگا، یہ ہمارا اصول ہے۔ یہ محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول نہیں تھا۔ اور آگے سنیے، مال لے لیا، حتیٰ کہ اولاد رکھ لی، بیوی رکھ لی کہ یہ تو مکہ سے ہیں، اہل مکہ سے ہیں، اولاد یہاں ہوئی ہے، تو نے جانا ہے چل، اکیلا چل۔ اس طرح تو نہ تیری اولاد تیرے ساتھ جائے گی، نہ تیرے اہل و عیال، کوئی ساتھ نہیں جائے گا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا کچھ چھوڑ دیا، کس کے لیے؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان کی کسوٹی ہے کہ ایمان لاؤ، اس طرح کا لاؤ۔ پھر جب ایمان اس طرح کا کوئی شخص لاتا ہے، پھر نہ وہ گستاخی برداشت کرتا ہے، پھر نہ میرے بھائیوں محبت رسول پہ آنچ آنے دیتا ہے، نہ میرے محترم بھائیوں نہ محبت رسول پر، نہ اہل بیت پر، نہ صحابہ کی محبت پر کوئی آنچ آنے دیتا۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے ایمان کو چیک کیا ہے،
اور قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے ان کی محبت کو چیک کر لیا ہے. کیسے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا امتحان تقوی چیک کر کے لیا ہے، ان کے دلوں کو چیک کیا. وہ دلوں کا مالک وہ رب العالمین ہے. حدیث میں آتا ہے ان قلوب بنی آدم بین اصبعیہ من اصابع الرحمن، یہ تمہارے میرے سارے بنی آدم کے دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہیں. یقلبہ کیف یشاء، وہ خالق جیسے چاہتا ہے دلوں کو پلٹتا ہے. اسی لیے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہوتی تھی؟ سیدہ فرماتی ہیں آپ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پلٹنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. یہ وہ دعا ہے جو حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے. حضرات دیکھیے پھر آپ کے رفقائے کار ان کے ایمان کو معیار کیسے بنایا، ان کی کیفیت کو سنیے کہ ان کا سلوک آپس میں کیسا تھا. قرآن سنیے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں. اللہ کی وحی آپ پہ آتی ہے، جبرائیل آتے ہیں، اللہ کا پیغام لاتے ہیں. آپ خاتم النبیین ہیں، آپ تاجدار ختم نبوت ہیں، اور یہ تو آپ کی خصوصیات ہیں. والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے رفقائے کار ہیں، خواہ اس کا نام ابو بکر صدیق ہو، خواہ اس کا نام عمر فاروق ہو، عثمان غنی ہو، علی المرتضیٰ ہو، طلحہ ہوں، زبیر ہوں، سعد ہوں، سعید ہوں، عبد الرحمن بن عوف ہوں، یا ابو عبیدہ بن جراح ہوں، یا بدری صحابی ہوں، احد کے صحابی ہوں، اور غزوہ احزاب کے جانشین ہوں، یا غزوہ خیبر میں لڑنے والے مسلمان صحابہ ہوں، صلح حدیبیہ میں 1400 وہ صحابی جانثار جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انتم خیر اہل الارض فی الدنیا، آج کے دن تم 1400 لوگ دنیا کے سب سے بہتر لوگ ہو. وہ بیت رضوان کے شرکاء ہوں، وہ غزوہ موتا میں شرکت کرنے والے ہوں، وہ فتح مکہ میں شرکت کرنے والے ہوں، وہ غزوہ حنین میں شرکت کرنے والے ہوں، وہ غزوہ تبوک میں شرکت کرنے والے ہوں، کوئی صحابہ کرام بھی ہوں. ان کی خصوصیت میرے بھائیوں یہ ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم. جب کفار کا معاملہ آتا ہے تو دل ان کے سخت ہوتے ہیں، کفار کے معاملے میں سختی کرنے والے ہیں، لیکن رحماء بینہم آپس کا معاملہ باہمی شفقت والا، باہمی مودت والا، ایک دوسرے کے ساتھ پیار والا، ایک دوسرے کے ساتھ الفت والا. اور کیسا پیار ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تری المؤمنین فی تراحمہم وتعاطفہم وتوادہم کمثل الجسد.
آپ مومنوں کو ایسے پائیں گے، ان کی باہمی محبت، ان کی باہمی شفقت، ان کا باہمی پیار ایسے ہے کمثل الجسد، جس طرح کے ایک جسم ہوتا ہے، اور جسم ایسا ہے، دوسری حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن مومن کے لیے اس طرح ہے جس طرح ایک عمارت دوسرے عمارت کو، عمارت کی اینٹیں دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہیں، اور آپ نے یہ کر کے دکھایا، یشد بعضہ بعضا، آپ نے انگلیوں میں انگلیاں ملا کر دکھایا کہ مومن کی مثال ایسے ہوتی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ مومن جن کی مثال ایسے ہے جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت پہنچا کر ایک بلڈنگ کھڑی کرنے میں معاونت کرتی ہے، آپ مومنوں کو ایسے دیکھیں گے کہ ان کی باہمی محبت ایسے ہے جس طرح ایک جسم ہوتا ہے، کٹ یہاں پہ لگے، یہاں پہ ایک ناخن آپ کا زیادہ کاٹا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، سارا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کی مثال ایسے ہی ہے جس طرح ایک جسم ہوتا ہے، اذا اشتکا لہ عضو، ایک حصے کو شکایت پہنچتی ہے، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، سارا جسم اس کے لیے ساری رات درد کے عالم میں بیدار رہتا ہے۔ یہ ہے مومنوں کی آپس کی مثال، اور فرمایا تراہم رکعا سجدا، یہ مومن یہ ایسے ہیں، یہ صحابہ کرام ایسے ہیں، ایسے ہی ان کے ایمان کو بطور مثال پیش نہیں کیا، فرمایا تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے یہ رکوع کرتے نظر آئیں گے، یہ سجدے کرتے نظر آئیں گے، یہ ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دیتے نظر آئیں گے، اپنے مومن بھائیوں کے لیے رواداری کے جذبات پیش کرتے نظر آئیں گے، سخاوت کے جذبات پیش کرتے نظر آئیں گے۔ یہ میرے بھائیوں مومن ہیں جن کی مثال اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ حضرات آپ دیکھیے، میں آپ کے سامنے یہاں پہ دو مثالیں رکھتا ہوں کہ یہ مومن یہ آپس میں کیسے ہیں، ایک دوسرے کا کیسے دھیان کرنے والے ہیں۔ پہلی مثال ہجرت مدینہ کے حوالے سے، وہ رشتہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رشتہ مواخات ترتیب دیا ہے جب آپ نے ہجرت مدینہ کی ہے۔ ایک گروہ وہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچا ہے، انہیں مہاجر کہتے ہیں، اور وہ گروہ جو مدینہ میں پہلے سے موجود تھا وہ انصاری کہلاتے ہیں، مددگار کہلاتے ہیں۔ قرآن ان کے ایمان کے بارے میں گواہی دیتا ہے، آپ قرآن کو پہلے سنیے، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا، اور پھر دوسرا گروہ وہ جنہوں نے اپنے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کی۔ قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے اور سچے مومن ہیں، ان کے ایمان کی گواہی رب العالمین دے رہے ہیں، دنیا سے گواہی نہیں، رب العالمین عرش الہی سے گواہی دے رہے ہیں۔ اور پھر ان کی مثال سنیے جو آپ سے کہا ہے۔ پہلی مثال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا رشتہ ترتیب دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مہاجر صحابی ہیں، آپ کا رشتہ بندہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ مواخات کا تذکرہ سنیے، کیسا رشتہ ہے، کمال جائیے ان صحابہ کرام کے ایمان پر، ان کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس مشن کی خاطر جس کے لیے انہوں نے جان قربان کر دی، مال قربان کر دیا، وطن قربان کر دیا، علاقہ قربان کر دیا، کس کے لیے؟ اس شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، اس درخت کی آبیاری کے لیے، جس کو تناور بنانے میں، جس کو سینچنے میں
اگر مال کی ضرورت آئی مال بھی قربان کر دیا، جان کی ضرورت پڑی تو جانیں بھی قربان کر دی۔ حضرت سعد عبد الرحمن سے کہتے ہیں آپ میرے اسلامی بھائی ہیں، رشتے کی روح سے آپ میرے بھائی ہیں، یہ میرا اتنا مال ہے، اتنی جائیداد ہے، مواخات کے رشتے کے تحت یہ آدھی جائیداد آپ کی ہوئی۔ تصور کریں ہم کسی کا موٹر سائیکل کا پٹرول ختم ہو جائے نا، ہم پاس سے دیکھ کے گزر جاتے ہیں کہ کتے میرے کو مانگنا لگے، یہ ہماری کیفیت ہے۔ ان صحابہ کی کیفیت دیکھیے، کیا کہتے ہیں؟ یہ آدھی جائیداد آپ کی ہوئی۔ اور تصور کریں حضرات، تصور کریں، اپنے دلوں کو کھولیے، اپنے دماغوں کی کھڑکیوں کو کھولیے، صحابیوں کی قربانیاں دیکھیں، وہ ایسے ہی نہیں ان کے لیے مغفرت اور پکے مومن کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ حضرت سعد کہتے ہیں دیکھیں میری 2 بیویاں ہیں۔ کتنی؟ 2 بیویاں ہیں۔ پردے کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا، آپ میری بیویوں کو دیکھیں، جو آپ کو اچھی لگتی ہے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، آپ شادی کر لیں۔ تصور کریں، یہ ہے جذبہ مواخات، یہ ہے اخوت، یہ ہے رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور پیار ہے۔ اور پھر دوسرا واقعہ سنیے، قرآن کریم میں سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور یہ لوگ ان سے پیار بڑا کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی شخص آ کے کھانا مانگ لے، اندر اندر سوچ رہے ہیں یار انہوں اور کوئی نہیں لبھیا بندہ میرے کو آگے ہے، کوشش کرتے ہیں۔ گاڑی میں بیٹھے ہوں کوئی دوسرا فقیر آ جائے کہندے یار تینوں میری گڈی نظر آئی تینوں اور دنیا سے نہیں پھردے نظر آندے تینوں۔ یہ کیفیت ہمارے اکثر لوگوں کی ہے، سب کی نہیں، اکثر لوگوں کی ہے۔ قرآن کہتا ہے جو ان کے پاس ہجرت کر کے آئے یہ ان کو جگہ دینے میں بڑی محبت کرتے ہیں، کبھی دل میں تنگی نہیں پاتے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں چاہے خود فاقہ کشی کا سامنا ہی کرنا پڑے۔ کیسے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک سائل آتا ہے آ کے کہتا ہے کہ مجھے کھانے کی بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلایا جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجمع میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ان کی کیفیت بھی ایسی نہیں تھی کہ وہ کھانا کھلا سکتے، کیونکہ جو مال ہوتا تھا اللہ کے رستے میں پہلے ہی صدقہ کر دیتے تھے۔ عمر فاروق بھی ایسے ہی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول خادم حاضر، میرے ساتھ اس مہمان کو بھیجیں۔ گئے، جا کے اپنی بیوی کو کہتے ہیں اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مہمان میرا نہیں ہے، یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے۔ اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کی ہم نے تکریم کرنی ہے، عزت کرنی ہے۔ اور عزت یہ نہیں ہے جناب آؤ ہمارے گھر تشریف لائیں، آئیے ضرور آئیے، آتے پھول پھینکے ان کو اندر بٹھا لیا، نہ کھانا نہ پانی، کہتے میں تو اتنا ہی کچھ کر سکتا سی بس۔ نہیں، نہ ہی بیوی نے یہ بات کہی۔ آپ گھر کی کیفیت دیکھیں،
تصور کریں حضرات، غور سے واقعہ سنیں، یہ اس آیت کا شان نزول ہے۔ بیوی نے یہ بات نہیں کہی کہ تو کیسا خامد ہے، گھر میں بچوں کا تجھے کوئی خیال نہیں ہے، ایک بندے کا کھانا تھا، وہ بچوں کو میں نے کھلانا تھا، تو اوپر سے مہمان لے کے آ گیا، کہاں سے کھلائیں، جا اپنے نبی کے پاس لے جا۔ ہرگز نہیں ایسی بات کی، یہ ایمان صحابہ ہے۔ بیوی کو بات کہی، بیوی کہتی ہے بچوں کا کھانا تھا، بچوں کو میں سلا دیتی ہوں، لیکن کھانا ایک بندے کا ہے۔ اب میاں بیوی آپس میں مشاورت کیا کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ بچپن میں ہم ایک لطیفہ پڑھتے ہوتے تھے اخبارات میں، نوائے وقت میں پھول اور کلیاں آتا ہوتا تھا، تو اس میں ایک لطیفہ لکھا ہے، کہتے ہیں جی مہمان 3 دن سے زیادہ ٹھہر گیا تو خامند اور بیوی نے سوچا اب اس کو بھگائیں کیسے، یہ تو ہٹتا ہی نہیں، یہ تو 3 دن ہو گئے ہمارے گھر میں روٹیاں کھائی جا رہا ہے، یہ اس اخبار میں لکھا ہے۔ میاں بیوی نے لڑنا شروع کر دیا۔ یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی ہے کہ مہمان اسی بہانے ڈرے گا اور وہ چلا جائے گا تو آپس لڑی جاندے نا مینوں کی کھوانا ہے، تو آپس میں لڑ پڑے۔ مہمان نے اپنا بیگ اٹھایا، چل پڑا، تو ابھی وہ باہر پورے نہیں گیا تھا، خامند کہتا ہے میں تجھے جھوٹ موٹ مار رہا تھا ایسے ہی، تو بیوی بھی آگے سے کہتی میں بھی جھوٹ موٹ ہی رو رہی تھی، اور سائی نے سن لیا، واپس آ گیا، کہتا میں بھی جھوٹ موٹ ہی گیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے ہمارا معاشرہ۔ اب آئیے ابو طلحہ کی طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیوی کہتی ہے کہ اب اس کو ہم نے صحیح خدمت کرنی ہے۔ یہ ہے اوپر کی بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ یار ایک کری چنگی روٹی کھوا دے اور شام دی چلا ہی جانا ہے، انہیں شام دی خیر ہے، نہ ہویا تو آپ بھیج بھوج لواں گے۔ اچھا پھر تسی پھر دسو پھر فلانے بھرا دے گھر نہیں جانا؟ پھر وہ کہتا ہاں جی جانا، پھر چل جاؤ، پھر غروب ہونے لگا سورج، جلدی ٹائم سے نکل جاؤ۔ یہ ہمارا بھیجنے کا بڑا دیسی سا انداز ہوتا ہے۔ تو صحابی رسول کہتا ہے کہ ہم اس کی عزت کریں گے۔ کھانا رکھ دیا، چراغ صحیح کرنے کے بہانے گیا اور اس کو بند کر دیا، اور مہمان کے ساتھ بیٹھ گیا ہے، منہ سادہ ہلائی جا رہا ہے، کھایا کچھ بھی نہیں ہے، تاکہ کیونکہ عرب لوگوں کا کلچر تھا کہ جو مہمان کے ساتھ میزبان نہیں نہ کھاتا تھا تو وہ سمجھتے تھے لگتا ہے اس کی ہمارے ساتھ دشمنی ہے، اس نے کھانے میں کچھ ملایا اس لیے خود نہیں کھا رہا۔ جس طرح آپ کہتے ہیں نا مٹھائی لے آؤ، مٹھائی ذرا کھا کے دکھاؤ اگر تسی ایڈی چنگی بنائیے تھے، خود کھاؤ۔ تو خیر چراغ صحیح کرنے کے بہانے بند کر دیا، اور میزبان ایسے ہی بیٹھا رہا، منہ ہلاتا رہا، مہمان نے سیر ہو کے کھا لیا۔ صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے، آپ مسکرا دیے، فرمایا تمہارے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود فاقہ کشی کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ آج میرے بھائیوں اس ایمان کی ضرورت ہے، آج اس جذبے کی ضرورت ہے۔ یہ ایمان صحابہ ہے۔ جس خاتون نے یہ بات نہیں کہی کہ جا تو کون سا مہمان لے کے آ گیا ہے، نہیں، اس نے کہا اگر مہمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جب مہمان اللہ کا ہے، یہ کھانا بھی اللہ کا ہے، یہ اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا یہ مہمان ہے، کھانا اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اللہ رب العالمین ہمارے رستے کو خود ہی انشاءاللہ بنائے گا، ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ یہ صحابہ کرام ہیں۔ حضرات دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رفقائے کار، یہ آپ کے ساتھی اور دوست جو آپس میں مہربان، کفار پر سخت، اور ہمیشہ آپ کو رکوع و سجود کرتے ہوئے یہ نظر آئیں گے۔ ہمیں یاد ہے اچھی طرح، میں ابھی انٹرمیڈیٹ کر رہا تھا، ادھر ہم گلبرگ میں رہتے تھے، ایک ہمارے صاحب تھے، نام لینا یہاں پہ مناسب نہیں ہے، تو وہ کریانے کی ان کی شہر میں بڑی دکان ہے، اس کو ہم نے کہا شیخ صاحب آئیو نماز پڑھن چلیے، کہتے ہیں کوئی کاروبار سیٹ سٹ ہو جان پھر پڑھیا کریں گے۔ یعنی ہمارا تعلق نماز کا ہم نے کاروبار کے ساتھ منسلک کیا کہ اگر کاروبار اچھا ہوگا تو نماز پڑھیں گے۔ آپ آج بھی شہر کی مساجد میں دیکھیں، مساجد بھری ہوتی ہیں اور بازار بھی بھرے ہوتے ہیں، کیا ان پہ نماز فرض نہیں ہے؟ ان پہ بھی فرض ہے۔ یہ صحابہ کرام کو دیکھیے،
قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا، آپ کو یہ نظر آئیں گے رکوع و سجود کرتے نظر آئیں گے، یہ اللہ کا فضل اسی سے ہی تلاش کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ دکان بند کر کے چلے گئے، 10 گاہک چلے جائیں گے تو اس رزق کا کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ صحابہ کرام ہیں جن کا نام آج ہم بڑی محبت سے لیتے ہیں، یہ وہ صحابہ کرام ہیں، یہ آپ کے رفقائے کار ہیں، اور ساتھ ہی اہل بیت صحابہ بھی ہیں جنہوں نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کیا ہے۔ اور حضرات آگے سنیے، اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے ایمان کو کس طرح پختہ کیا اور کیا ضمانت دی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ نے ان کے ایمان کو راسخ کیا، اور پھر اس رب العالمین نے اپنی نصرت سے ان کی تائید فرمائی۔ ایمان کی پختگی میں زندگی میں آزمائشیں بھی آئیں، امتحان بھی آئے، قربانیوں کا وقت آیا، سارا کچھ قربان کر دیا۔ اللہ نے وعدہ کر لیا یدخلہم جنات تجری تحتہا الانہار خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے دریا بہتے ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کا گروہ ہے۔ اللہ نے اس گروہ کی نسبت اپنے ساتھ فرمائی ہے اور فرمایا یہ صحابہ کرام کا گروہ، یہ اپنے ایمان کی بدولت، اپنے اس عقیدے کی بدولت میں رب العالمین ان سے وعدہ کرتا ہوں الا ان حزب اللہ هم المفلحون، جس میدان میں بھی اتریں گے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی ہی عطا فرمائے گا، شکست کبھی ان کا مقدر نہیں بنے گی۔ یہ وعدہ میرے بھائیوں آج ہمیں بھی مل سکتا ہے، یہ اللہ کی جماعت کی نسبت آج ہمیں بھی مل سکتی ہے، یہ اللہ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشنودی یہ ہمیں بھی مل سکتی ہے، لیکن ملے گی اس وقت جب صحابہ کرام جیسا ایمان ہوگا، جب ایمان اس طرح کا ہوگا، توکل اس طرح کا ہوگا، یقین اس طرح کا ہوگا، تو میرے بھائیوں پھر ہمیں بھی کسی میدان میں ہزیمت نہیں اٹھانا پڑے گی۔ پھر میرے بھائی ہمیں شہر مل جائے، ہمیں ایک چھوٹا سا ادارہ مل جائے، ہمیں حکومت مل جائے، ہمیں ایک ضلع مل جائے، صوبہ مل جائے، ملک مل جائے، کسی جگہ کی بھی حکومت مل جائے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی حکمران کو رسوا نہیں ہونے دیں گے، کبھی پھر اس کو گالی نہیں پڑے گی، کبھی عوام اس سے پناہ نہیں مانگے گی، کبھی عوام اس سے جی چھڑانے کا، اس کا ساتھ چھوڑنے کا کبھی عوام نعرے نہیں مارے گی۔ میرے بھائیوں پھر اللہ کی محبت آتی ہے، آج اس ایمان کی ضرورت ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا، اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کو کیسا بنایا؟ سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ یہ اللہ رب العالمین کے نبی کے یہ ایسے چنیدہ لوگ ہیں، ایسے چنے ہوئے لوگ ہیں جن کے ایمان کی شہادت رب العالمین دے رہا ہے، اور قرآن میں گواہی دی کہ کیسا ایمان ہے۔ اللہ نے ان کے لیے ایمان کو پسند کیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس ایمان کو تمہارے دلوں کی زینت بنایا ہے۔ حضرات آج دنیا میں ایک جعلی محبوب اور ایک جعلی عاشق اپنے محبوب کو محبت کی کیسے یاد دلاتا ہے کہ آپ میرے دل میں رہتے ہو، میں جناب آپ کے لیے فلاں چیز قربان کر دوں گا، میں آپ کے لیے ستارے توڑ کر لے آؤں گا،
آپ میرے دل میں رہتے ہیں۔ صحابہ کرام کا ایمان وہ کسی شخص کے لیے نہیں تھا، وہ اللہ رب العالمین کی محبت تھی، اس کے رسول کی محبت تھی۔ وہ کبھی کسی شخص کو نہیں کہتے تھے کہ تو میرے دل میں بستا ہے، اگر تو نہ آیا تو مجھے کھانا بھی ہضم نہیں ہوگا، تو میرے سامنے نہ آیا، تیری یاد نہ آئی تو میں ویسے ہی مر جاؤں گا۔ یہ آج دنیا کا جعلی عاشق اپنے محبوب کو محبت کے دعوے اس طرح کے کر کے جھوٹی محبت کے یقین دہانی کراتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے میرے نبی کے صحابہ، حبب الیکم الایمان، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان کو تمہارے دلوں کی زینت بنایا ہے، کوئی اور چیز تمہارے دلوں کی زینت نہیں ہے۔ کَرَّہَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اللہ تعالیٰ نے کفر کو ناپسند کیا، تم سے کفر دور کر دیا، فسق کو دور کر دیا، نافرمانی کو دور کر دیا، تم ہو ہی ہدایت یافتہ، تم راشدون ہو، تم مہتدون ہو۔ آج میرے بھائی، آج ضرورت ہی اس امر کی ہے کہ اگر ہم بھی راشدون بننا چاہتے ہیں، ہم بھی مہتدون بننا چاہتے ہیں، تو ایک ہی کام ہے، یہ ایمان صحابہ کرام جیسا ہونا چاہیے، محبت صحابہ کرام جیسی ہونی چاہیے، اور مال خرچ کرتے وقت ہر جذبہ اس وقت بھی صحابہ کرام جیسا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کریم ہمیں یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا فرمائے، ہمارے لیے صحابہ کے ایمان کو اس جیسا جذبہ، اس جیسی محبت، اس جیسا ولولہ اللہ کریم ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب